نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ ہماری بستی میں کل سے اللہ کے راستے میں 4 مہینے جن حضرات نے لگایا ہے، ان کا ایک جوڑ کا انعقاد ہو رہا ہے۔ حق تعالی شانہ بے انتہا قبول فرمائے، ہدایت کے امت میں پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ اس طریقے سے ان اجتماعات اور ان جھوڑ کا ہونا امت کے لیے، بستی والوں کے لیے بہت ہی باعث خیر و برکت ہے۔ ایسے وقت میں بستی والوں کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ جہاں تک خدمات کا سلسلہ ہے تو ماشاءاللہ ہمارے رفیق محترم مفتی آصف صاحب کچھولوی دامت برکاتہم نے اس سے پہلے اس پر اچھی روشنی ڈالی ہے۔ مجھے اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ اس بستی کے سارے مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اول اس بات کا اہتمام کرے، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھے اور اس جوڑ اجتماعی کی کامیابی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ دوسرے نمبر پر ہماری مائیں بہنیں ہیں اور ہمارے نوجوان بھائی ہیں۔ ذمہ داروں کی طرف سے اگر ان کے لیے کچھ خدمت ہو، بہتر طریقہ تو یہ ہے، گھروں میں بیٹھنے والی ہماری مائیں بہنیں اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے سے ذمہ داروں سے معلوم کریں کہ ہمارے لیے کیا خدمت ہے، اور ذمہ دار ان کے گھر والوں کو جو خدمت بتائے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے اس خدمت کو انجام دیں۔ اور جہاں تک ہمارے مردوں کا تعلق ہے، مردوں میں بعض تو وہ ہیں جو بیچارے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، بعض وہ ہیں جو ماشاءاللہ اڈھیڑ عمر کے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو نوجوان ہیں۔ جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، انہیں تو خاص طور پر یہی درخواست ہے کہ وہ اس جوڑ کی کامیابی کے لیے زیادہ سے زیادہ صلاۃ الحاجہ کا اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس محلے کی سعادت ہے، اس مسجد کی سعادت ہے کہ ایسے جوڑوں کے ذریعے سے مسجد کی آبادی ہوتی ہے، مسجد کے حقوق کسی نہ کسی درجے میں گویا کہ ادا ہوتے ہیں۔ مساجد اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ نماز سے، ذکر و تلاوت سے، ذکر و اذکار سے اور مختلف نوع عبادات سے اللہ کے ان گھروں کو آباد کیا جائے۔ جب اس طریقے سے اجتماعات ہوتے ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، تو اللہ کے بندے مختلف نوع عبادات سے رات اور دن کے مختلف حصے کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ ہمارے وہ بھائی جو اڈھیڑ عمر کے ہیں اور جو اپنی شایان نشان، اپنی حیثیت سے جو بھی خدمات انجام دے سکتے ہیں، بجائے اس میں کہ وہ خدمت کو اپنے ذمے لیں، اس کا نظام سنبھالنے والے، انتظام کرنے والے ان بھائیوں سے ملے کہ بھائی میرے لائق یہ خدمتیں ہیں، میں خدمت کے لیے تیار ہوں، آپ حضرات کی طرف سے جو خدمتیں ہوگی میں اس کو بخوشی قبول کروں گا۔ تیسرا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، چاہے اس بستی کے نوجوان ہو چاہے اطراف کے نوجوان ہو،
جب بھی ایسے مواقع آتے ہیں تو وہ اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیت کو بہت اچھی طریقے سے خدمات کے لیے پیش کرتے ہیں۔ حق تعالی شان کو ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ذخیرہ آخرت بنائے، مزید ایسے کاموں کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ان خدمات کرنے والے نوجوانوں میں دو قسم کے لوگ موجود ہوں گے۔ بعض وہ ہیں جو کوئی خاص قسم کا ہنر جانتے ہیں، کوئی خاص قسم کا کام جانتے ہیں۔ مثلا بعض نوجوان وہ ہیں جو ڈرائیونگ جانتے ہیں، بعض نوجوان وہ ہیں جو لائٹ کا کام جانتے ہیں، بعض نوجوان ہیں وہ کھانے پلانے میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں، بعض وہ لوگ ہوئے جو پارکنگ کی خدمت کر سکتے ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو مہمان آنے والے ہیں ان کے سامان کی حفاظت کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور بعض حضرات وہ ہیں جو ایسے ہنر سے واقف نہیں ہیں، لیکن ان کو ان کی حیثیت سے جو کام دیا جاتا ہے وہ بہت اچھی طریقے سے انجام دے پاتے ہیں۔ دونوں قسم کے نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ ماشاءاللہ اس چھوڑ کے ہمارے جو ذمہ دار ہے، جو نگران حضرات ہیں، جو فکر مند ہیں، ان سے ملے اور اپنے آپ کو پیش کرے کہ بھئی ہماری بستی میں یہ جوڑ ہیں، ہمارے پاس یہ ہنر ہے، اس ہنر کی لائن سے ہم سے جو خدمت لینا ہے ہم اس خدمت کے لیے تیار ہیں۔ عام مسلمان جو ہنر سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی اپنے آپ کو پیش کرے کہ بھئی اس جوڑ کے جو ذمہ دار ہیں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہمارے لیے جو خدمت ہوگی، جہاں خدمت ہوگی، ہم بخوشی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی آدمی چاہے ہنرمند ہے، یا کوئی آدمی چاہے ہنرمند نہیں ہے، ہمارے ذمہ دار اپنی ترتیب کے مطابق، اپنے نظام کے مطابق ہمارے ان نوجوانوں کو جو بھی خدمات دے ان خدمات کو بخوشی قبول کریں، اور قبول کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے اپنے لیے سعادت سمجھیں اور سعادت سمجھ کر اس کام کو انجام دیں۔ دیکھو میرے عزیز بھائیوں، ایسے مواقع آتے ہیں ماشاءاللہ ہم خوب خدمت کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، راتیں نیک کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی شیطان ہمیں بہکاتا ہے، ہماری یہ خدمات ہے، ہمارا یہ کام ہے، ہماری یہ صلاحیت ہے، ہمارا یہ مال ہے، ہماری یہ دولت ہے، ہمارا یہ دوڑنا ہے۔ میرے بھائی ایک چیز یاد رکھیے، حق تعالی شانہ قادر مطلق ہے، بے نیاز ہے، وہ اپنے دین کی خدمت، اپنے دین کا کام جس سے جس وقت چاہے لے سکتے ہیں۔ دین کے کام کے انجام دہی کے لیے حق تعالی شان ہے، چاہے تو ہم سے کام لے لے، چاہے تو ان لوگوں سے کام لے لے جن دو لوگوں کے پاس ایمان کی دولت بھی نہیں، چاہے تو ان سے کام لے لے جو انسان بھی نہیں ہے، حیوان ہے، وہ قادر مطلق ہے، جس سے چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے، جو خدمت لانا چاہے حق تعالی شانہ کروا سکتے ہیں۔ ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا، مکہ میں قریش خاندان موجود تھا اور پورا عالم انسانوں سے بھرا ہوا تھا۔ حق تعالی شان کو اپنے قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے دین کی حفاظت کے لیے آتا ہوں تو جس کا میں انتخاب کروں ان کے لیے خوبی ہے، ان کے لیے سعادت ہے، میرے لیے کیا ہے؟ میں تو قادر مطلق ہوں، جس سے جو چاہوں کر لیتا ہوں۔ ابرہہ حملہ کرتا ہے، حفاظت کے لیے انسانوں کا انتخاب نہیں فرمایا، مکہ والوں کا انتخاب نہیں فرمایا، مدینہ والوں کا انتخاب نہیں فرمایا، عرب والوں کا انتخاب نہیں فرمایا، عجم والوں کا انتخاب نہیں فرمایا، حق تعالی شانہ نے ابابیل کا انتخاب فرمایا اور ابابیل کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کر کے دکھلائی۔ اور حیرت کی بات ہے، جب ابرہہ قریب آیا تو ابرہہ کے کچھ لوگوں نے قریش کے کچھ اونٹوں کو لے لیا۔ عبد المطلب نے سفارش کی کہ مجھے بات کرنا ہے، ابرہہ نے کہا جاؤ،
عبد المطلب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ہمارے کچھ اونٹوں پر قبضہ کیا ہے، تم لوگوں نے اس کو چھڑا دیجیے۔ ابرہہ حیرت میں پڑ گیا، اتنا بڑا آدمی اللہ کے گھر پر ہمارا قبضے کا اور منہدم کرنے کا ارادہ ہے، اس کو اس کی فکر نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے کہ ہمارے اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے اس وقت جواب دیا کہ بھائی اللہ کا گھر ہے، وہ اس کا محافظ ہے، اس کی حفاظت وہ کرے گا۔ یہ اونٹ اللہ نے ہماری ملک میں دیے ہیں، ہمیں اس کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے ہم نے مطالبہ کیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، حق تعالی شانہ جب اپنے گھر کی اپنے دین کی حفاظت کے لیے آتے ہیں تو انسانوں سے ہٹ کر کوئی طاقتور مخلوق سے نہیں، جنگل کے جنگلی درندوں سے نہیں، ہاتھی شیر اور اسی طرح چیتے سے نہیں، اور اسی طریقے سے چرنے والے چرندوں سے نہیں، اونٹ بھینس گائے بیل بکری سے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے آتا ہے تو پرندوں سے حفاظت کر لیتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے، ہم اپنے آپ کو پیش کریں، اور پیش کرنے کے بعد ذمہ داروں کی طرف سے جو بھی خدمت ملے ہم بخوشی اس کو قبول کریں اور خوب محنت کے ساتھ اس کو انجام دیں، اور انجام دینے کے بعد شیطان کہے کہ تو نے یہ کام کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور کہے میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب کا کمال ہے، اس نے اس کام کے لیے میرا انتخاب فرمایا ہے۔ اگر وہ کام کروانا چاہتا تو پرندوں سے درندوں سے مودی جانور سے کروا لیتا۔ تو ایک تو یہ کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، جو کام ہمیں دیا جائے بخوشی کرنا ہے، اور اس کے بعد نظر یہ ہونی چاہیے کہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے کہ اس کام کے لیے اس نے مجھے موقع نصیب فرمایا، سعادت نصیب فرمائی۔ اے اللہ جس فضل سے آپ نے میرا انتخاب فرمایا اس فضل سے آپ قبول بھی فرمائیے اور میرے لیے ذخیرہ آخرت بنائیے، ذریعہ نجات بنائیے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں ماشاءاللہ خوب کام کرتے ہیں، اور کام کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جوڑ کامیاب ہو جائے، آنے والے مہمانوں کو راحت ملتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو عبادت کا موقع ملتا ہے، اللہ کے راستے میں خروج کا موقع ملتا ہے، اس راستے کی جو ترتیب ہے اس کے فوائد اور نظام سامنے آتا ہے، آگے کا نظام بنانے میں سہولت رہتی ہے۔ میرے بھائی ساتھ ساتھ میں اس خدمت کے ساتھ ہماری نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے اس کام میں آنے والوں کی خدمت کا اللہ ہمیں موقع دیا، الہ العالمین اپنے فضل سے اس کام کے لیے ہمیں بھی قبول فرما، اس لیے کہ ایک ہے کام والوں کی خدمت کرنا، ایک والے ہیں کام والوں کے کام کو لینا۔ خدمت بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن خدمت کے ساتھ یہ جذبہ ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے، جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے بھی وہ قبول فرما لے۔ بلکہ علماء تو لکھتے ہیں ایک نیک کام کے بعد دوسرے نیک کام کی توفیق مل جائے، یہ علامت اور نشانی اس بات کی ہے کہ پہلا کام عند اللہ مقبول ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ قربانیاں، ہماری یہ جد و جہد اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے تو اس دعا کا بھی اہتمام کرے کہ اللہ تو نے اپنے راستے میں وقت لگانے والے تیرے نیک بندوں کی خدمت کا ہمیں موقع نصیب فرمایا۔ اے اللہ جو کام آپ اپنے فضل سے ان سے لے رہے ہیں، الہ العالمین ہم سے، ہمارے خاندان والوں سے، ہمارے گھر والوں سے اس کام کو لے لیجئے اور اس کام کے لیے ہمیں بھی قبول فرمائیے۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کام کرنے کے بعد، خدمت کرنے کے بعد سمجھتے ہیں ہمارا کام ہو گیا، نہیں ابھی آدھا کام ہوا ہے، بہت بڑا کام ہوا ہے، بہت اچھا کام ہوا ہے کہ کام کرنے والوں کی خدمت کی ہے، لیکن اس خدمت کے نتیجے میں اگر دعا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی قبول کر لیا اس کام کے لیے، سمجھو کہ آپ کا کام 100% انشاءاللہ مقبول ہے اور آپ کے لیے ہدایت کے اور آپ کے لیے خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے، جمعہ کا موقع ہے، بارہا میں نے اپنی بستی والوں سے عرض کیا ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد میں زیادہ سے زیادہ جلدی آنے کا اہتمام کریں۔ شہروں کی مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب پہلی اذان ہوتی ہے، پہلی اذان کے ساتھ پورا جماع خانہ اور صحن بھر جاتا ہے،
اگر اذان کے بعد جتنی تاخیر سے جاتے ہیں بعض مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میری حاضری بمبئی ہوئی، ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، اذان کا وقت ہے، پہلی اذان کا 1:20 پر، دوسری اذان خطبہ کا وقت ہے 1:30 بجے، 1:35 کو وہاں حاضری ہوئی تو پونی سے زیادہ مسجد بھری ہوئی تھی۔ 1:45 کو وہاں بات ہوتی ہے اور 1:20 تک بات ہوتی ہے، 12:35 سے بات ہوتی ہے اور 1:20 تک بات ہوتی ہے، تو 12:35 کو مسجد فل ہے اور 12:45 کو جب بات پونی مسجد بھری ہے اور جب 12:45 ہوئے پورا جماعت خانہ بھرا ہوا ہے۔ میں بہت محبت سے عرض کروں گا، بہت درد دل سے عرض کروں گا، جمعہ کی اس نماز کی حاضری کو بے حیثیت نہ سمجھیں۔ علماء نے لکھا ہے جمعہ کی پہلی اذان سے مسجد کی طرف نکلنا یہ واجب ہے۔ عام ہمارا مسلمان ہر جمعہ کو اس واجب کو چھوڑتا ہے۔ بیشتر ہمارے بھائی یا تو جمعہ کی اذان کے بعد آتے ہیں یا جمعہ کی اذان کے کافی دیر بعد آتے ہیں، اور ہمارے بعض بھائی تو خطبے کی اذان شروع ہوتی ہے تب جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت میں یہ بات لکھی ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جمعرات سے تیاری کرتے تھے اور جمعہ کے دن فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنے کے بعد الصباح جامع مسجد میں جاتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے احادیث میں جو اس کے جو فضائل ہیں، اس فضائل سے ہمارا یقین کمزور ہوتا جا رہا ہے، یا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں اجر و ثواب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، جو آدمی جتنا نیکیوں میں لگتا ہے اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے نیکیوں کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ لہذا بہت درد دل سے عرض ہے، جہاں جہاں تک آواز پائے، خاص کر کے اس محلے والے، قرب و جوار کے محلے والے جو اس جامع مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ پہلی اذان کے ساتھ آپ کا رخ جامع مسجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے ہو، اور اگر اس سے بھی پہلے آ جائے نور نارو، میں تو یہ کہتا ہوں زوال ہوتے ہی آدمی کو رخ کرنا چاہیے مسجد کی طرف کہ بھائی مسجد میں جائیں گے، سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، وقت ہے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں گے۔ میرے بھائی جمعہ کی قدر کر لو، اگر جمعہ کی نماز کی اور جمعہ کے دن کی صحیح قدر کی، اس کے خیر و برکات کے اثرات پورے ہفتے رہیں گے، اور اگر جمعہ کی نماز کی اور اس کے اوقات کی قدر نہیں ہوئی تو پورے ہفتے خیر کے کاموں میں رغبت اور شوق حاصل نہیں ہوگا، کوتاہی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ حق تعالی شان نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔